تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیں۔ ارشاد رب العزت ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا، پرورش کرنے والا، تمام کی تمام حمد اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی شے کی، کسی بھی چیز کی، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا نباتات ہوں یا جمادات ہوں، جس شے کی تعریف ہو رہی ہے وہ تعریف اس شے کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پہ تقریریں بہت کم ہوتی ہیں۔ محرم میں ہم مولا علی کے فضائل پر زور دیتے ہیں، اس لیے کہ جس حسین کا ذکر محرم میں ہوتا ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ حسین اس علی کے بیٹے تھے جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے، نبی کر رہا ہے۔ تو علی کی تعریفیں بزبان قرآن یا بزبان نبی ہم ایام اعزاں میں ضرور کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ رہے گا، یہ رک نہیں سکتا۔ اب رہ گیا ربیع الاول آتا ہے، اہل سنت 2.25 مہینے شیعوں کے برداشت کرتے ہیں، سہتے ہیں، کچھ تکلیف اٹھاتے ہیں، اذیت اٹھاتے ہیں، کچھ تنقید کرتے ہیں، کچھ تعریف کرتے ہیں، کچھ شامل ہوتے ہیں، کچھ بدعت کہتے ہیں۔ اب ان کے دل کی بڑاس کیسے نکلے؟ تو ربیع الاول میں کہتے ہیں رسول اللہ کا میلاد ہو رہا ہے، لیکن تعریفیں صحابہ کی ہوتی ہیں، تعریفیں ازواج کی ہوتی ہیں۔ تو اب شیعوں نے تو حضرت علی اور امام حسین اور 14 معصومین، 12 امام کی تعریفیں لے لیں، سنیوں نے اصحاب اور ازواج کی تعریفیں لے لیں۔ اب 2 رہ گئے کہ جن کی تعریف کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں، ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے۔ اب اگر ایصال ثواب کی مجلسوں میں، چونکہ فاتح کا مطلب ہے، یہ فاتح کا لفظ جو ہے نام ہے سورہ الحمد کا، تو اب مجلس میں بھی فاتحہ اور کھانے پہ نظر نیاز میں بھی سورہ الحمد، تو سورہ الحمد کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ تو یہ سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ذکر الہی کر لیتے ہیں علاوہ نماز روزے کے، جو اپنی ذات سے متعلق ہے، جس کا محتاج خدا نہیں ہے۔ اور نماز عبادت ہر ایک اپنی بخشش کے لیے پڑھتا ہے، کہ بھائی پوچھا جائے گا اللہ کی عبادت کی تھی تو کہے گا ہاں پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی، 5 وقت پڑھتے تھے، عید بقرعید پڑھتے تھے، ہر جمعے کو پڑھتے تھے، چاند سورج گرہن ہو جاتا تھا تو بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں، حالانکہ نماز آیات بھی واجب ہیں، زلزلہ آئے جب بھی پڑھو، چاند گرہن پہ پڑھو، سورج گرہن پہ پڑھو، واجبات میں ہے۔ نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا، نہ زلزلے پہ کوئی پڑھتا ہے، نہ چاند گرہن پہ، نہ سورج گرہن پہ پڑھتا ہے۔
عید بقرعید اس لیے پڑھتے ہیں کہ ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، عید منانی ہے کہ ہم عید منا رہے ہیں۔ تو اب اللہ کی تعریف کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ بندوں کو بنائیں گے تو وہ اپنی اپنی تعریف میں لگ جائیں گے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کی تعریف ہو، کیا کہنے، بھلا ہر وہ ایسا کام کرے گا کہ کسی طرح اس کی تعریف ہو جائے۔ اچھے کپڑے پہنے گا، لوگ تعریف کریں کیا عمدہ بھائی، واہ یہ کہاں سے لیا چمڑے کی جیکٹ، اور کہاں سے لیا یہ گرم شال، اور کہاں سے لیا یہ سلک بوس کی شلوار کرتے کا کپڑا، تاکہ لوگ مخاطب ہوں۔ شیونگ بھی کرے گا اچھی، ذرا چہرہ صاف ستھرا رہے، اگر داڑھی ہے تو اس کو بھی ذرا ترچوائے گا، اور اگر کلین شیو ہے تو صفا چٹ، چہرہ صاف ستھرا ہے۔ ہر 15-20 دن کے بعد بال بھی کٹوائے گا۔ مطلب سارا کام ہے کہ اچھے لگیں، اچھے اس لیے لگیں کہ تعریف ہو، تعریف ہو۔ شعر کہتے ہیں لوگ، کیوں کہتے ہیں؟ واہ واہ کریں لوگ۔ میں مجلسیں کیوں پڑھتا ہوں؟ تاکہ ہفتے میں اگر 2 مجلسیں ہو جائیں تو لوگ واہ واہ کریں اور میں تعریفیں سن کے خوش ہوتا رہوں، اس لیے کہ برائیاں اتنی ہوتی ہیں کہ پھر دل چاہتا ہے بھائی اب منہ کا مزہ بدلے، اب تعریفیں سن لوں۔ شاعری کرتا ہے آدمی، شعر کہتا ہے، خطابت کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں تو ہیں ہی تعریف کے لیے۔ اس کا تو ایک کلچر ہے، تہذیب ہے، مدح ہے۔ مکان بنواتا ہے بہت عمدہ سا، اس پہ جلدی سے لکھ دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تعریف کرنا مگر نظر نہ لگانا، پوچھنا نہیں، کھا نہ جانا۔ گھر کا ڈیکوریشن کرتا ہے، جو آئے کہاں سے لائیں؟ یہ تو چائنا سے منگوایا تھا، اور یہ گلدان کہاں سے؟ یہ تو ہم یورپ سے لائے تھے، فرانس سے لائے تھے۔ اچھا، بہت اچھا، کیا عمدہ پردے ڈالے ہیں آپ نے، واہ واہ، کیا اچھے صوفے ہیں۔ بچہ آ گیا، ارے بھائی بہت اچھا، کس کا بچہ؟ میرا پوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بیٹا آ گیا، کس کا بیٹا ہے؟ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ دیکھیے ہر ایک میں کہہ دیتے ہیں آپ ہی کا بیٹا ہے، مگر جب بیوی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ تعریف ہو رہی، یہ ساری تعریفیں ہو رہی ہیں۔ سڑکیں سجائی جا رہی ہیں، درخت لگ رہے ہیں، لائٹیں لگ رہی ہیں، سڑک بن رہی ہے، فیلڈیں بن رہی ہیں، گھاس لگائی جا رہی ہے، لان میں گھاس لگ رہی، یعنی ہر کام ہو رہا ہے تعریف۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سب اپنے کاموں کی تعریف میں لگ جائیں گے۔ سائنسدان نئی سے نئی چیز بنائے گا تاکہ اسے داد ملے، اور جو استعمال کرے تعریف کرے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ساری یہ جتنی ہو رہی ہیں سب میری ہیں۔ کیسا انسانی تعریف کو اس نے یہ کہہ کر چھین لیا، الحمد، یعنی تعریف اللہ کی حمد ہے، اسی کے اندر ساری تعریفیں سماتی جا رہی ہیں، اس لیے کہ تم کہاں رہو گے اور یہ چیزیں کہاں رہیں گی، سب کو فنا ہے، فنا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں، بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، ہم بناتے ہیں۔ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، نام نہیں اس کا لیتے، اپنی طرف منسوخ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ پورے قرآن میں پڑھتے چلے جائیے، رب 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 ربی ربیون
قرآن میں لفظ آئے. رب یعنی بہت سے رب، رب الارباب اور ربوں کا رب. ارباب رب کی جمع ہے. مسبب الاسباب سبب جو لوگ ہیں ان کا مسبب، جن کے سبب سے آپ کام کرتے ہیں ان سارے وسیلوں کا وہ وسیلہ. خالقین، خالق ہے، خالق احسن الخالقین. جتنے خلق کرنے والے ہیں ان سب کا احسن میں ہوں. خالق سب ہیں لیکن میں ان خالقوں کا سردار خالق ہوں. خیر الرازقین، رزق میں دیتا ہوں لیکن جتنے رزق دینے والے ہیں ان سب کا خیر میں ہوں. خیر الرازقین. اب جہاں جہاں اللہ کے نام جمع میں آئے ہیں اس پہ جو اینٹی نصیری ہیں، نصیریوں کے دشمن، وہ ان آیتوں پہ بات ہی نہیں کرتے کہ رب کی بھی جمع ہے، خالق کی بھی جمع ہے، رازق کی بھی جمع ہے، مالک کی بھی جمع ہے. ملکیت کہہ رہا میں مالک ہوں، ہر چیز میری ملکیت ہے. کتنے مالک ہیں؟ کتنے مالک؟ ہر غلام اپنے آقا کو مالک کہتا ہے. مالک جیسا آپ کا حکم، مالک جیسا آپ کا حکم. یہ ملکیت میری ہے، وہ کہہ رہا ہے ملکیت ساری میری ہے. اب یہ جمع میں نام ہے. وکیل، اللہ وکیل ہے. جمع ہے وکلا، سارے وکیلوں کا میں وکیل ہوں. اب اللہ نے منع کیا تھا اور رسول اللہ نے حدیث بیان کر دی تھی کہ دیکھو اللہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھنا اور فرشتوں کے نام پر نام نہ رکھنا. تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی صاحب کا نام میکائیل ہے، دردائل ہے، سرسائل ہے، اسرافیل ہے. کوئی رکھتا ہے اپنے بچے کا نام ملک الموت؟ نہیں رکھتا نا. میکائیل، اسرافیل یہ نام نہیں ہوتے. یہ نام رکھنا گناہ عظیم ہے. اسی طرح اللہ کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے. سنا آپ نے کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا اللہ؟ روح اللہ تو ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا اللہ نے، لیکن اللہ نہیں ہو سکتا کوئی. تو اب جتنے صفات والے نام ہیں وہ تو انسانوں کے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ لگانا پڑے گا. خالق نام رکھنا منع ہے، حالانکہ ہر ایک خالق ہے، ہر انسان خالق ہے، لیکن عبد الخالق وہ سبحان ہے، عبد السبحان. یعنی یہ لفظ لگاؤ کہ وہ اللہ ہے اور ہم اس کے عبد یا غلام ہیں. عبد الرزاق، حالانکہ یہ رزاق بھی جمع ہے. رازق واحد ہے لیکن رازقوں کے عبد الرزاق نام رکھا جاتا ہے. اب چونکہ دیکھیے نہ زبان آتی ہے لوگوں کو، نہ ادب سے تعلق ہے. شیعہ حضرات کچھ مجلس سے وابستہ ہیں اس لیے ان کی معلومات بہتر ہے، ورنہ پوری امت جاہل مطلق، سب جاہل. اور جتنے فیس بک پہ بیٹھے ہیں وہ تو جاہل کیا، ابو جہل کے نسل سے ہیں. یقین کریں آپ، ابو جہل یعنی فیس بک کا دوسرا نام رکھ دیجئے ابو جہل. جاہل ترین لوگ بیٹھے ہوئے.
جو بحث کرتے ہیں اپنی علمیت دکھاتے ہیں، کیا کہنے. لیکن اللہ پہ کہیں تقریر سننے میں نہیں آتی بے شک. کہ اللہ کی صفات، اللہ کے نام بیان ہوں۔ عالم بھی اسی کا نام ہے۔ بے شک. کیا کہنے. میں عالم ہوں، لیکن اتنے دھڑلے سے شیعہ سنی سب عالم، واہ سب اپنے علماء جمع بنا لی عالم کیا کے۔ کہنے. واہ واہ قبلہ کیا کہنے. علماء عالم، لباس عالم، لباس پہنے یہ عالم، یہ عالم۔ اللہ کہہ رہا ہے میں عالم۔ بے شک. کسی نے کبھی یہ کہا کہ آپ عالم نہ کہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ کا نام ہے۔ مالک نہ کہیں، وکیل نہ کہیں، یہ اللہ کا نام ہے۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہا ہے، پہلی ہی آیت میں کہتا ہے المصور، واہ کیا ہے. میں مصور ہوں۔ کیا کہنے قبلہ. واہ واہ واہ. کتنے مصور دنیا میں ہیں؟ کیا کہنے قبلہ دیے. تصویر بنانے والے بے شک قبلہ کیا کہنے. مصور۔ بے شک. کسی نے کہا، کہیں سے آواز آئی کہ تصویر بنانے والے کو مصور نہ کہیے، کیا کہنے. اس لیے کہ مصور وہ ہے۔ بے شک. اب اس کے بعد اس کے سارے ناموں میں ہر نام کی ایک ایک صفت بھی اگر بتاتی جائے تو ایک مجلس کافی ہے، بے شک. نہ کہ تمام صفات بتائی جائیں۔ بے شک. اب وہ جو بات مشہور ہو جاتی ہے بے شک. اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کیا کہنے. سمجھاتے رہیے، چونکہ علوم پر نظر نہیں ہے، کیا کہنے. کانوں میں آوازیں نہیں پڑی ہیں، اس لیے خالق کہہ لیں گے، مصور کہہ لیں گے، عالم کہہ لیں گے، وکیل کہہ لیں گے، رازق کہہ لیں گے، رزاق کہہ لیں گے، واہ 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 واہ. واہ. لیکن جہاں آپ نے رب کہا چڑ جائیں گے۔ کیا کہنے. واہ. دیکھیے رب کسی کو کہا آپ نے چڑ جائیں گے، واہ. فوراً کہیں گے نصیری۔ نصیری سے اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا کہنے. نصیری نے کس کو رب کہا؟ کیا کہنے. نصیری کب کسی کو رب کہتا ہے بھائی؟ وہ تو علی کو خدا کہتا ہے، واہ واہ واہ. اللہ بھی نہیں کہتا۔ کیا کہنے. اللہ نام نہیں رکھا اس نے علی کا، نصیری نے، وہ کہتا ہے ہمارا خدا ہے، بھائی کیا کہنے. بس ختم، ان کا عقیدہ ہے۔ اب وہ لفظ اتنا چلا رہے ہیں فیس بک کے ذریعے کہ جہاں کہیں بھی اگر آپ 2-3 ملکوں کے مدعا نہیں ہیں تو آپ کو نصیری کہا جائے گا، واہ واہ واہ. کیا کہنے قبلہ. بس نام ہے نصیری۔ قبلہ. واہ واہ. مدح کیجئے، مدح کیجئے، ملکوں کی مدح کیجئے۔ واہ. کیا کہنے. عجیب بات ہے صاحب، ملکوں کی مدح کی کیا نہیں؟ وہاں اللہ کا گھر ہے نا، خانہ کعبہ ہے، واہ واہ واہ. اس لیے پورے ملک کی تعریف کیجئے۔ وہاں مکہ مدینہ ہے، اس لیے پورے سعودی عرب کی تعریف کیجئے۔ کیا کہنے. بادشاہوں کی بھی تعریف کیجئے، وہ رسول اللہ کا گھر توڑ دیں جب بھی تعریف کیجئے، وہ جناب سیدہ کی قبر توڑ دیں جب بھی تعریف کیجئے۔ عجیب تعریف ہے یہ، کہیں خود کرواتے ہیں تعریف اور کہیں نہیں کرنے دیتے، بے شک. علی کی تعریف نہیں کرنے دیتے، بے شک. بے شک. اس کے اوپر قد قن ہے، واہ. وہاں پر پابندی ہے۔ لیکن میں تو صرف اللہ پہ بات کر رہا ہوں، کیا کہنے قبلہ. بے شک. میں اللہ پہ بات کر رہا ہوں، بے شک. اللہ پہ بات اس لیے کر رہا ہوں، اور مختلف جتنی بھی تقریریں محرم سے اب تک کی سب اللہ ہی پہ کی، بے شک. زیادہ تر اللہ پہ، لیکن نام رکھنا اور ہے۔ واہ واہ واہ. آپ نے نام رکھ دیا، یہ تصویریں بناتا ہے، یہ مصور ہے، واہ. لیکن وہ کہہ رہا ہے میں مصور ہوں۔ بے شک. تو کیا وہ تصویر بنانے والا اور وہ برابر ہو گئے؟ کیا کہنے قبلہ. واہ واہ. نہیں، وہ کہہ رہا برابری کر کے دکھاؤ۔ کیا کہنے. اب یہاں پر ایک چیز آئے گی کہ یہ مشہور ہے کہ اللہ کہتا ہے کن،
اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اب مشہور ہے بے شک یہ صحیح ہے کہ اس نے کن کہا تھا تو دنیا ہو گئی، بھائی واہ 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 لیکن واہ اب جو دنیا میں ہو رہا ہے کیا کہنے وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے. بھائی کیا کہنے کی بلا بتائیں نہیں ہوتا. آپ نے بیج ڈالا، اس نے دیکھا اچھا انہوں نے بیج ڈالا، کن. بھائی کیا صبح اٹھے تو پورا آم کا درخت اور اس میں پھل نکل آئے. کھجور کا بیج ڈالا، اس نے کہا کن، کھجور کا درخت نکل آئے، پھل گرنے لگے. کیا کہنے کی بلا بس ڈاکٹر کیا لے گئے خاتون کو، ان کا ارے کن، بھائی کیا لیجئے بچہ. بھائی کیا کہنے کی بلا واہ اللہ نے کن کہہ دیا، کیا بچہ ہو گیا. کیا کہنے اب یہاں کیا ہے، توحید کو سمجھنا ہے. بے شک کن کہتا ہے چیز ہو جاتی ہے، بے شک لیکن کائنات بتدریج ہے. بے شک بیج لگے گا، پانی پڑے گا، پھر چھوٹا سا کنواں نکلے گا، پھر درخت تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، پھر اور بڑا ہوگا، پھر اور بڑا ہوگا. ہر درخت کی میعاد ہے، کوئی 6 مہینے میں، کوئی سال بھر میں، کوئی 3 سال میں کیا کہنے کی پھل دے گا، بڑا ہوگا، واہ 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 جوان ہوگا، واہ بتدریج. یہاں کن نہیں ہے. بھائی واہ 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 تو اب یہاں کیا ہے، یہاں ہے رب. واہ 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 رب کے معنی میں ہی پالتا ہوں، بڑھاتا ہوں، پرورش کرتا ہوں. تو اب ماں کے شکم میں جو بچہ بن رہا ہے بتدریج رب، واہ واہ رب نے بنایا. واہ کن سے نہیں ہوا، فوراً بچہ نہیں ہوا، بتدریج. کیا کہنے اس کے مراحل اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ تم کیا تھے، تمہاری حقیقت کیا تھی. واہ 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 تم ایک قطرہ تھے، واہ پانی، پھر اور بڑھا، پھر ہم نے اور بڑھایا، پھر اور بڑھایا. مضغہ، علقہ، یہ قرآنی لفظ ہیں، آیتوں کے لفظ ہیں. گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہم نے روح پھونکی، جان دی، پھر جسم بنایا، اس کے اندر آنکھیں بنائیں، ناک بنایا، کان بنایا. المصور، واہ 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 یہ میں تصویر بنا رہا ہوں. وہاں رب ہے، پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، درختوں کو بڑھاتا ہے، کھیتوں کو بڑھاتا ہے، اناج کے درختوں کو بڑھاتا ہے، اناج نکلتا ہے. رب، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں. اور اسی سے تم کھا پی کے تم بھی پلتے ہو، تمہارا پالنے والا بھی میں ہی ہوں. زمین سے یہ درخت جو اگ رہے ہیں، پھل اور درخت اور اناج تمہیں جو سب کچھ مل رہا ہے، سبزیاں، یہ سب میں دے رہا ہوں، بنا رہا ہوں. بتدریج میں رب ہوں، میں ہی پال رہا ہوں. جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، انسانوں کو، سب کو میں پال رہا ہوں، میں رب ہوں. اور تصویر بنا رہا ہوں، میں مصور ہوں. کیا کہنے کی بلا وہ مصور جو تصویر بنا رہا ہے بلا کیا کہنے وہ 4 چیزوں کا محتاج ہے. بے شک تصویر بنائے گا بے شک تو 4 چیزوں کے بغیر تصویر نہیں بنا سکتا. بے شک بلا کیا کیا؟ پہلے تو کینوس ہو، گتا ہو یا لکڑی کا ٹکڑا ہو، بے شک مضبوط ہو، ٹھوس ہو، بے شک اس پہ تصویر بنے گی. بے شک دوسری چیز کیا ہو، قلم ہو یا برش ہو. بے شک بلا کیا کہنے بھائی واہ 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 قلم سے بنائے گا. 2 چیزوں کا محتاج ہو گیا، ایک گتا، کاغذ یا لکڑی. بے شک دوسری چیز برش، قلم، پینسل، بے شک اس کا محتاج ہو گیا. اور پھر ایک اور محتاجی آ گئی، جس چیز پہ تصویر بنائے گا بے شک بلا وہ لکوڈ نہ ہو، جامد ہو. بے شک بلا بے شک کوئی کہے مصور ذرا پانی پہ تصویر بنا دو، بلا کیا کہنے واہ واہ کیا پانی پہ ذرا اپنا برش چلا کے ایک تصویر بنا دو. کیا نہیں، زمین پہ بنا سکتا ہوں، بے شک مٹی پہ بنا سکتا ہوں، دریا پہ نہیں بنا سکتا. بے شک کیا کہنے اس کے معنی محتاجی ہے جامد کی. بے شک لکوڈ پہ تصویر نہیں بنے گی، بہتی ہوئی چیز پہ تصویر نہیں بن سکتی. بے شک پھر اس کے بعد قلم چاہیے یا برش چاہیے یا پینسل چاہیے. بے شک اب پھر ایک محتاجی آ گئی، ایک سب سے بڑی محتاجی آ گئی کیا کہنے کہ آپ نے اس کے کمرے کی بتی بجھا دی.
اور مصور سے کہا تصویر بناؤ. اس نے کہا اندھیرے میں نہیں بنتی, روشنی کا محتاج ہے, بغیر روشنی کے نہیں وہ کہہ رہا المصور, ماں کے شکم میں تصویر بناتا ہوں, لکوڈ پہ بناتا ہوں, پانی کے قطرے پہ تصویر, بغیر برش کے, بغیر قلم کے, بغیر جامد گتے لکڑی دفتی کے تصویر بن رہی ہے المصور. اور 7 پردوں کے اندھیروں میں جہاں لائٹ کا انتظام نہیں, المصور. میں ہوں مصور, تم کہاں سے مصور ہو گئے؟ میں عالم ہوں, تم کہاں سے عالم ہو گئے؟ میں ہوں جاننے والا. موسیٰ ہم نے عالم پر عالم بنایا ہے, ایک عالم پھر اس سے بڑا عالم, پھر اس سے بڑا عالم, پھر اس سے بڑا عالم. کیا تمہیں کسی عالم سے ملنا ہے؟ میں ملوا دوں, جاؤ دیکھو عالم کیسا ہوتا ہے. جاؤ جہاں دریا کے 2 دھارے ملتے ہیں وہیں پر جاؤ, مجمع البحرین پر, وہاں مل جائے گا تمہیں ایک جاننے والا. اس کے ساتھ جانا اور پھر دیکھنا علم کیا ہوتا ہے اور عالم کیا ہوتا ہے. عالم پہ عالم اس لیے بنائے کہ جو سب سے بڑا عالم میں بیٹھا ہوا ہوں, ہر ایک کے علم کو دیکھ کر سمجھو کہ پھر میرا علم کیا ہوگا, اس لیے کہ علم اس کو میں نے عطا کیا ہے. آج تک دنیا یہ نہیں سمجھی کہ جب تک کہ آپ علی کے علم کے ڈنکے نہیں بجائیں گے آپ کے سمجھ میں اللہ کا عالم ہونا نہیں آئے. اتنی سی بات شیعہ اور سنی کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ذات علی کی ایسی بنائی. کہتے تو یہی ہیں کہ قلم اس نے توڑ دیا تھا تصویر محمد بنا کر, لیکن تصویر محمد بنائی اس نے, بہت کم عرصے انسانوں میں رہے, جلدی سے بلا لیا. 23 سال کی زندگی اسلام پھیلایا, 23 سال میں پوری دنیا جان گئی ہے محمد ہیں. 40 سال کی عمر کے پیچھے دنیا والے نہیں جانتے تھے محمد کہاں رہتے ہیں, لیکن جیسے ہی نبوت عطا کی سب جان گئے, پورا عرب جان گیا. اور اس کے بعد 10 ہجری میں واپس بلا لیا. اب لوگ کہیں محمد کیسے تھے, اتنی جلدی چلے گئے, کاش ہم انہیں دیکھتے, کیا صفات تھے, ان کا علم کیسا تھا, صورت کیسی تھی, شکل کیسی تھی. تو اللہ نے کہا کہ اسی نور کا دوسرا حصہ ٹھہرا رہے گا. بستر پہ اسی لیے سلایا تھا کہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہو, اس کو تو دیکھو. بس یہ کھلتا ہے لوگوں کو, یہ سارا جو ہے معاملہ یہ سب کو کھلتا ہے. اور یہ پورا سلسلہ اللہ سرکار علی سے ہوتا ہوا امام حسین پر آ جاتا ہے. اب امام حسین چونکہ مظلوم ہیں اور تعریف ان کی دنیا کر رہی ہے, اب جلنے والے کریں کیا؟ اس لیے کہ مظلوم کی تعریف ہو رہی ہے تو اس میں ٹانگ کیسے اڑائیں. تو اب الجھتے ہیں ان سے جو نام حسین لے رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا پیٹنا اور ماتم کرنا اور رونا اور مجلس کرنا, یہ سب بدعت ہے. کیا مطلب ہے بھائی, بدعت ہے, غلط ہے, تو کیا ہوا؟ کتنی بدعتیں آپ کیے چلے جا رہے ہیں, سنے ہوئے ہیں بدعتوں میں. یعنی ایک بدعت نہیں برداشت ہے, امام حسین کا رونا, مجلس کرنا. شروع میں جہاں کوئی نئی چیز, کوئی ایک تو نصیبی بہت دیر میں ہوتی تھی پاکستان کو چیزیں, کمپیوٹر کتنی دیر میں ملا. ہٹلر کے زمانے میں کمپیوٹر جنگ عظیم میں ہو چکا تھا, کمپیوٹر جرمنی والے استعمال کر رہے تھے, پاکستان میں کب آیا آپ کو پتہ ہے؟ 67 میں کمپیوٹر آیا, اتنی دیر میں, اور وہ بھی آفسوں میں تھا, گھروں میں نہیں تھا. یونائٹڈ بینک نے, نیشنل بینک نے, اسٹیٹ بینک, نیشنل بینک نے زیادہ جلدی کی. اس کے بعد چونکہ آغا حسن آبدی تھے تو انہوں نے جلدی سے کمپیوٹر سارے یونائٹڈ بینک میں لگا دیے تھے. بڑے بڑے کمپیوٹر جو میں نے دیکھے تھے, چھت سے لے کے نیچے تک اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر, اب وہ ان کا وجود نہیں, وہ چھوٹے ہوتے گئے, چھوٹے ہوتے گئے, چھوٹے ہوتے گئے, ہاتھ میں آ گئے. وہ بڑے والے اگر آپ دیکھتے ہاتھی کے برابر والے کمپیوٹر جس میں سے پرنٹ بینک کے نکلتے تھے,
وہ پرانے کمپیوٹر جنہوں نے بینکوں میں کام کیا ہوگا 67 68 69 70 71 72 73 74 تک کیا کہنے ان کو پتا ہوگا ان کمپیوٹروں کا.